محرم کے مہینے میں کسی بھی دن یہ 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ محرم کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پہلا صدقہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والو، ایک شخص تھا جس کی زندگی مسلسل آزمائشوں میں گھری ہوئی تھی۔ کبھی کاروبار تباہ ہو جاتا، کبھی قرض خواہ دروازے پر کھڑے ہوتے، کبھی بیماری اس کے جسم کو توڑ دیتی اور کبھی حالات اس کے حوصلے کو وہ ہر رات آنسوؤں میں ڈوب کر سوتا اور ہر صبح نئی پریشانی کے ساتھ جاگتا۔ ایک دن جب دل کا بوجھ برداشت سے باہر ہو گیا تو وہ روتا ہوا ایک اللہ والے بزرگ کے پاس گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی اور آواز میں درد۔ اس نے کہا، حضرت، میری زندگی مصیبتوں کا دوسرا نام بن چکی ہے، میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ بزرگ نے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹا، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ آ چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ اس مہینے میں 2 ایسے صدقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہیں۔ اگر اخلاص کے ساتھ انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لو تو اللہ کی رحمت تمہارے حال پر ضرور متوجہ ہوگی۔ وہ شخص یہ سن کر حیران تو ہوا، لیکن اس کے دل میں امید کی ایک کرن جاگ اٹھی۔ اس نے عہد کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ یہ 2 صدقے ضرور دے گا۔ چند دن گزرے، ایک رات وہ گہری نیند سو رہا تھا کہ اچانک اس نے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے اس کی روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی گھر کی چھت پر نور سے بھرپور مخلوق کھڑی ہے۔ اس کے چہرے چاند کی طرح روشن تھے اور اس کے ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر تھے جیسے پہاڑوں کی چٹانیں ہوں۔ وہ ان پتھروں سے ان کے گرد مضبوط دیواریں تعمیر کر رہے تھے جیسے کسی قلعے کی بنیاد رکھی جا رہی ہو۔ وہ گھبرا کر چیخ اٹھا، تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے، میری اجازت کے بغیر یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان میں سے ایک نورانی فرشتہ اس کے قریب آیا اور نہایت سکون سے بولا، ہم جانتے ہیں کہ یہ گھر تمہارا ہے، لیکن یہ تعمیر تمہارے حکم سے نہیں، اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ تم نے جو صدقہ شروع کیا ہے اس کے بدلے میں اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ تمہارے لیے حفاظت، رحمت اور برکت کی دیواریں کھڑی کر دیں۔ ناظرین، جب صدقے کا نام لیا جاتا ہے تو فوراً ذہن میں مال و دولت، کپڑے یا کھانا آتا ہے۔ ہم میں سے اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے خرچ کرنے کا نام ہے، لیکن کیا واقعی صدقہ صرف یہی ہے؟ کیا کبھی آپ نے اس سوال پر غور کیا؟ اگر صدقہ صرف مال دینے کا نام ہوتا تو وہ غریب انسان جو خود 2 وقت کی روٹی کو ترستا ہے، اللہ کے قرب کیسے حاصل کرتا؟ وہ اللہ کی رحمتوں میں اپنا حصہ کیسے ڈھونڈتا؟ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہمیں ایک ایسی حقیقت سکھاتا ہے جو ہماری سوچ بدل دیتی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک بعض صدقے ایسے بھی ہیں جن کے لیے مال نہیں بلکہ اخلاص چاہیے، دولت نہیں بلکہ محبت چاہیے، اور خزانہ نہیں بلکہ سچا دل چاہیے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی مبارک زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی عمل وہ ہے جو خالص دل اور سچی نیت سے کیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ 2 صدقے کون سے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جلد قبول ہوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، رزق میں برکت آ جائے، گھر سے پریشانیاں دور ہو جائے، زندگی میں سکون اور رحمت اتر آئے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو جان لیجیے اس کا راز انہی 2 صدقوں میں پوشیدہ ہے۔ یہی وہ اعمال ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ کی عادت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی محبوب بھی ہے۔ اگر کوئی انسان ان 2 صدقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی قبر میں بھی نور ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اس کا مقدر بن سکتی ہے۔ ناظرین، محرم الحرام صرف نئے اسلامی سال کا آغاز نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف لوٹ آنے، اپنے اعمال کو سنوارنے اور اپنی زندگی میں خیر و برکت پیدا کرنے کا بہترین موقع بھی ہے۔ جو شخص اس بابرکت مہینے میں صدقے اور نیکی کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں، صدقہ وہ ڈھال ہے جو مصیبت کے آنے سے پہلے ہی اسے واپس لوٹا دیتی ہے، اور وہ چراغ ہے جو اندھیروں سے بھرے راستوں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ خاص طور پر محرم الحرام کے مبارک مہینے میں جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف دوڑی ہوئی آتی ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو جن 2 صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، ان کی عظمت کچھ اور ہی ہے۔ ان کے لیے نہ دولت چاہیے، نہ سونا، نہ چاندی، نہ جیب بھرنے کی ضرورت ہے اور نہ مال خرچ کرنے کی۔ یہ 2 عظیم صدقے ہیں جنہیں اگر کوئی شخص محرم الحرام میں اپنا لے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے مقرب اور محبوب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے
اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی وہ صدقے ہیں جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا حصہ تھے، آپ کی عادت تھی اور آپ کی سنت تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ 2 صدقے کون سے ہیں؟ محرم الحرام صرف اسلامی سال کا آغاز نہیں بلکہ یہ قربانی، صبر، وفا، رحمت اور اللہ کی طرف رجوع کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کتنی مختصر ہے اور دلوں کی صفائی کتنی ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ محرم الحرام آپ کے لیے رحمتوں کا خزانہ بن جائے، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کے گناہ معاف ہوں اور آپ کے رزق میں برکت پیدا ہو، تو سب سے پہلا صدقہ یہی ہے کہ اپنے دل کو نفرتوں سے پاک کر کے دوسروں کو معاف کر دیجئے۔ یہ ایسا صدقہ ہے جس کے لیے آپ کو 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا، لیکن اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ جو شخص معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ جو درگزر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قصور معاف فرما دیتا ہے۔ محرم الحرام ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ دلوں کو صاف کرو، رنجشوں کو ختم کرو اور معافی کے دروازے کھول دو، کیونکہ معاف کرنا صرف ایک اچھا اخلاق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین صفات میں سے ایک صفت ہے۔ ہمارا رب غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے اور وہ اپنے بندوں میں بھی یہی صفت دیکھنا پسند کرتا ہے۔ سوچیے، اگر اللہ تعالیٰ ہر روز ہمارے بے شمار گناہوں کے باوجود ہمیں معاف فرما دیتا ہے تو کیا ہم اپنے بھائیوں، رشتہ داروں اور دوستوں کی غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بڑے دل والے لوگ ہمیشہ عزت پاتے ہیں جبکہ نفرت پالنے والے اندر ہی اندر ٹوٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، بدلہ لینے سے شاید چند لمحوں کی تسلی مل جائے، لیکن معاف کرنے سے جو سکون دل میں اترتا ہے وہ زندگی بھر ساتھ رہتا ہے۔ محرم الحرام ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے تو تم بھی اپنے دل کے دروازے کھول دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جلد قبول ہوں، آپ کی پریشانیاں کم ہو، رزق میں برکت آئے، گھر میں سکون پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، تو آج ہی دوسروں کو معاف کرنے کا صدقہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں درگزر اور معافی کا ماحول ہوتا ہے وہاں جھگڑے کم ہوتے ہیں، محبت بڑھتی ہے، دل قریب ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی لیے آج محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں یہ عہد کیجئے کہ آپ اپنے دل میں نفرت کے لیے نہیں بلکہ محبت کے لیے جگہ رکھیں گے۔ میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، معاف کرنا صرف دوسرے انسان کو آزاد کرنا نہیں بلکہ اپنے دل کو بوجھ سے آزاد کرنا بھی ہے۔ جو شخص معاف کر دیتا ہے اس کے سینے کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر سکون آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو آئیے محرم الحرام کے اس مقدس مہینے میں سب سے پہلا صدقہ یہی کریں، جس نے آپ کا دل دکھایا، جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، جس نے آپ کو تکلیف دی، آج اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا یہی ایک فیصلہ آسمانوں میں آپ کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ ناظرین، پہلا یہی صدقہ ہے، یہی دلوں کی خوشبو ہے، یہی رحمتوں کا راستہ ہے اور یہی وہ عظیم سبق ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ محرم الحرام اہل ایمان کے لیے برکت، مغفرت، رحمت اور قرب الہی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس سنہری موقع کو غفلت میں ضائع نہ کیجیے بلکہ ان اعمال کو اختیار کیجیے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ محرم الحرام میں یہ 2 صدقے ضرور کیجیے کیونکہ اس بابرکت مہینے میں یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں، بے حد پسندیدہ ہے۔ اور یاد رکھیے، صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنا، معاف کرنا اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا بھی عظیم صدقہ ہے جس کا اجر صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے۔ یہ ایک ایسا فرمان ہے جو صدقے کے مفہوم کو صرف مال و دولت تک محدود نہیں رکھتا بلکہ انسان کی پوری زندگی کو نیکی اور خیر کے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں پہلا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال، اپنے وقت، اپنی طاقت اور اپنی محبت کے ذریعے اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، کسی بیمار کی عیادت کر لینا، کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دینا، کسی مجبور کی مدد کر دینا یا کسی غمزدہ انسان کے آنسو پونچھ دینا، یہ سب ایسے صدقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حد محبوب ہے۔ کئی مرتبہ ایک چھوٹی سی نیکی آسمانوں میں اتنی بڑی بن جاتی ہے کہ برسوں کے گناہوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محرم الحرام میں ان اعمال کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ مہینہ قرب الہی، رحمت اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کا مہینہ ہے۔ ناظرین، محرم الحرام میں 2 صدقے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ پہلا صدقہ بندوں کے ساتھ تعلق کا صدقہ ہے، یعنی خیرات، مدد، سخاوت اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے۔ اور دوسرا صدقہ انسان کے اپنے نفس، اپنے دل اور اپنے جذبات کا صدقہ ہے، یعنی صبر کرنا،
یہ دونوں صدقے اس لیے بھی عظیم ہیں کیونکہ یہ ایک ہماری ظاہری زندگی کو سنوارتا ہے اور دوسرا ہمارے باطن کو روشن کرتا ہے۔ ایک انسان کو لوگوں کا محبوب بناتا ہے اور دوسرا اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ جب یہ دونوں صفات ایک انسان میں جمع ہو جائیں تو اس کی شخصیت ایمان، رحمت اور خیر کا نمونہ بن جاتی ہے۔ محرم الحرام کی خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں صبر، قربانی اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا سبق دیتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جو ہمیں بار بار اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سیرت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سخاوت، رحم دلی اور اثار سے بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں واپس جاتا تھا۔ اگر کبھی آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ موجود نہ ہوتا تو آپ محبت سے وعدہ فرما لیتے اور بعد میں اسے پورا کرتے۔ آپ کی ذات سراپا رحمت تھی، سراپا شفقت تھی اور سراپا سخاوت تھی۔ اس لیے جب ہم محرم الحرام میں صدقہ کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور جو شخص سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں دوسرے صدقے کی طرف، اور وہ ہے صبر کا صدقہ۔ یہ ایک ایسا صدقہ ہے جس کی حقیقت کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ عام طور پر جب صدقے کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن مال و دولت کی طرف جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر بھی ایک عظیم صدقہ ہے۔ یہ دل کا صدقہ ہے، جذبات کا صدقہ ہے اور اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے سامنے جھکا دینے کا صدقہ ہے۔ جب انسان دکھ میں بھی شکر کرے، تکلیف میں بھی اللہ سے امید رکھے، نقصان کے باوجود شکایت نہ کرے، آزمائش کے باوجود مایوس نہ ہو اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ قائم رکھے، تو یہی صبر ہے اور یہی وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حد محبوب ہے۔ سوچئے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر کی روشن مثالوں سے بھری ہوئی تھی۔ بچپن میں یتیمی آئی، آپ نے صبر کیا۔ جوانی میں مشکلات آئی، آپ نے صبر کیا۔ نبوت کے بعد ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ نے صبر کیا۔ طائف کی گلیوں میں پتھر برسائے گئے، جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، مگر زبان مبارک سے بد دعا کا ایک لفظ بھی نہ نکلا، بلکہ آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، انہیں ہدایت عطا فرما، یہ جانتے نہیں ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، اگر آپ چاہتے تو ان لوگوں کے لیے عذاب کی دعا فرما سکتے تھے، لیکن آپ نے صبر کو اختیار کیا، رحمت کو اختیار کیا اور معافی کو اختیار کیا۔ یہی وہ صبر تھا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ محرم الحرام بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ جب حالات سخت ہوں، جب لوگ تکلیف دیں، جب دل ٹوٹ جائے، جب امیدیں بکھر جائیں، تب بھی اللہ سے تعلق نہ ٹوٹنے دو۔ یہی صبر کا صدقہ ہے۔ شاید آج آپ کسی آزمائش میں ہوں، شاید قرض نے پریشان کر رکھا ہو، شاید بیماری نے کمزور کر دیا ہو، شاید کسی اپنے نے دل توڑ دیا ہو، لیکن یاد رکھیے، اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کو تھام لیا تو آپ کا یہ صبر اللہ کے نزدیک ایک عظیم صدقہ بن جائے گا۔ قرآن کریم میں بار بار صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر کی خوشخبری دی گئی ہے۔ غور کیجئے، نیکیوں کا اجر کا ذکر تو بہت جگہ آیا، لیکن صبر کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کا اجر بے حساب ہے۔ لہٰذا محرم الحرام کے اس مبارک مہینے میں آج یہ عہد لیجئے کہ آپ صرف مال کا صدقہ نہیں دیں گے، بلکہ صبر کا صدقہ بھی دیں گے، لوگوں کی مدد بھی کریں گے اور اپنے دل کو اللہ کی رضا پر راضی بھی رکھیں گے۔ یہی وہ دو صدقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی وہ اعمال ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محرم الحرام کے صدقے ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون نازل فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔